باقی جادو برحق ہے، جنات بھی آ سکتے ہیں، کروڑوں میں کسی ایک پہ آ جاتا ہے، تو اس کا علاج یہ ہے کہ سورہ فلق سورہ ناس پڑھ کے دم کرو، یا مسجد کے امام یا کسی نیک آدمی سے دم کرا لو، بس اس سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو گے تو معاملہ پروگرام بڑھ جائے گا، وقتی طور پہ ٹھیک ہو جاؤ گے، پھر دوبارہ چڑیل آئے گی، پھر تمہاری نسلیں برباد ہو جائیں گی، فلیتے پلیتے، ایک دھاگا یہاں پر فلیتا، اتنا عذاب میں مرو گے بھی سالے، اسی مصیبت میں مرو گے تم، پلیتوں سے جان نہیں نکلے گی تمہاری کبھی۔ ہمارے یار اللہ نے اتنے ہمیں اولادیں دی ہیں، ہمارے گھر میں بچے بیمار بھی ہوتے ہیں، صحت بھی ہوتی ہے، ہم نے تو کبھی نہ کوئی فلیتا نہ کوئی پلیتا نہ کسی عامل، میں نے تو عاملوں کو چیلنج کیے، تیرے باپ میں دم میں تو آ یار، دو چار چڑیل بھوت ہمارے گھر بھی بھیجنا۔ یہ منجن انہی لوگوں کو بکتا ہے جو ان لوگوں کو مانتے ہیں، اور یہ صرف مسلمانوں میں نہیں ہے، یہ ہندوؤں میں بھی ہیں، یہ مذہبی لوگوں کا منجن ہے۔ سیکولر لوگ تمام تر عیبوں کے باوجود اس عیب سے بچے ہوئے ہیں۔ انگریز سیکولر ہے نا، وہ جب راکٹ بھیجتا ہے نا چاند پہ، پڑھ گیا تھا نا ایک دفعہ راکٹ بھیجا تھا، اگر وہ پنڈت جی کے سے دم کروا کے یا کسی مسلم اسکالر سے دم کروا کے بھیجتا نا، تو کہتا یہ اس دفعہ کچھ ٹرائل نے کچھ اوپر جا کے کیا ہے، ان کے سارے سائنسدان بکرے کاٹ رہے ہوتے وہاں بیٹھ کے۔ انہوں نے دیکھا یار جب تباہی ہوئی ہے تو کوئی نہ کوئی لاجک ہوگی، اس کی لاجک کو تلاش کرو۔ میاں بیوی کی لڑائیاں ہیں، معاملات صحیح نہیں ہے، جب لڑائیاں ہو رہی ہو تو انسان کے بچے بنو نا، دیکھو غلطی کس کی ہے، کون پہلے بدتمیزی سے بات شروع کرتا ہے، پھر لڑائی ہوتی ہے۔ عاملوں نے یہ دھندا ہی سارا ختم کر دیا، عاملوں نے بولا اپنی غلطی کی اصلاح مت کرو، اصل میں تمہاری ساس نے تمہارے اوپر چڑیل بھیجی ہوئی ہے، بجائے اس کے کہ آدمی دیکھے کہ نتائج غلط جو نکل رہے ہیں تو میں ٹھیک ہو جاؤں یا بیگم ٹھیک ہو جائے، وہ اپنے آپ بارے میں سوچے یہ کیوں جھگڑا ہو رہا ہے، نہ بھائی وہ تعویذ رکھا ہوا ہوگا بیل میں، 15-16 سال پرانی بات ہے، مجھے پتا تھا یہ بہت نالائق ہے نا، لڑ رہے تھے بدتمیز سے دونوں ایک نمبر کے، شادی سے پہلے ہی بدتمیزی میں مشہور تھے، تو ظاہر ہے جب شادی بھی ہو گئی تو پھر تو بدتمیزی انتہا کو پہنچے گی، لڑائی جھگڑے ہی نہیں ختم ہو رہے۔ لڑکی کا بھائی چلا گیا کسی بزرگ کے پاس، وہ بزرگ بھی ہمارے ہاں بڑے بزرگ سمجھے جاتے ہیں، افسوس تو اس پر ہے نا، میں 2 نمبر عاملوں کے خلاف نہیں بولتا، یہ ذہن میں رکھو، میں 1 نمبر کے خلاف بولتا ہوں، یہ بھی میری بات کو نا غلط لے جاتے، 2 نمبر تو سب مانتے ہیں 2 نمبر ہیں، جو 1 نمبر ہیں وہ بھی 2 نمبر ہیں، میں ان کے خلاف بول رہا ہوں۔ کیا کریں، بات سے بات ہے، پہلے یہ سنا دوں نا، تو اس نے بتایا کہ وہ جو ہے نا وہ ہمارے وہ فلاں بزرگ ہیں، انہوں نے کہا ان کے گھر میں ایک بیل ہے، اس میں تعویذ کیا کسی نے، میں نے کہا الو نا کسی اور کو بنانا، کسی اور کو بنانا الو، تمہاری قسمت میں یہ لکھا ہوا ہے کہ تم بجائے اس کے کہ اپنی بہن کو سمجھاؤ جو بدتمیزی کر رہی ہے وہ، یا شوہر کے رشتہ دار میاں کو سمجھائیں کہ اگلا غصے ہوتا ہے تو تھوڑی دیر کے لیے انسان کا بچہ بن جا، گھر تو ایسے ہی چلتا ہے نا، وہ اس کے گھر میں بیل ہی نہیں تھی، اتفاق کی بات یہ ہے، لیکن ایسی اندھی عقیدت ہے نا ان کمبختوں کی، وہ جتنا مردی جھوٹ بول دے، نہیں جی حضرت جی ہیں بنیان کمبخت سونگ سونگ کے عورتوں کے بتا رہے، یہ تو میں 2 نمبروں کی بات کر رہا ہوں، عورتوں کے بنیان سونگ کے بتا رہے ہوتے ہیں کہ اس پہ جن ہے، تمہیں شرم نہیں آتی اپنی عورتوں کے بنیان مردوں غیر مردوں کو سنگھاتے ہو یار، اپنا پجامہ سنگھایا کرو جا کے، اس کو کوئی مانگے نا تو اپنی بنیان لے کر بولا یہ میرا انڈر ویئر ہے، یہ اپنی ناک میں گھسیڑ، ان کمبختوں کا علاج ہی ہے۔ ایک آدمی نے عامل کے ساتھ صحیح کیا تھا، اس نے کہا آپ کے بال چاہیے، اس نے زیر ناف بال لے جا کے دے دیے اس کو، صحیح کیا بالکل، مجھے اچھا نہیں لگ رہا مسجد میں یہ باتیں کرتے ہوئے، لیکن تمہارے دلوں سے میں تمہاری زندگیاں بچانے کے لیے ان کمبختوں کی عقیدت نکالنا چاہتا ہوں، دشمنی تو میں مول رہا ہوں، تمہیں تھوڑی کچھ کہے گا، دشمنی تو میں مول رہا ہوں۔ تو بات آئی تھی دماغ میں، پتہ نہیں نکل گئی، اتنی خاندانی بات آئی تھی، تو وہ اس نے کہا بیلوں کے اوپر جو ہے نا، یہ سارا آج کا جو ٹاپک ہی بڑھ گیا سارا ان عاملوں کے چکر میں، سارا ٹاپک جو میں کتنا شکر کا اور وہ لے کے چلا تھا، وہ ٹاپک تو بڑھ گیا، یہ بھی ضروری ہے بھائی، ان عاملوں کے مفتی رشید احمد خورشید صاحب ہمارے لیے قابل احترام ہے کائنڈلی، لیکن یہ عاملوں کے بارے میں کسی کی باتوں میں نہ، کوئی ان دلوں میں تیل نہیں ہے۔ ابھی ہمارے ایک دوست ہیں مفتی رشید احمد خورشید صاحب، ہیں مجھ سے کافی جونیئر، لیکن ماشاءاللہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، پوزیٹیو،
ان سے کسی نے سوال پوچھا کہ مفتی طارق مسعود صاحب عاملوں کے بہت خلاف ہیں، بہت ایکسٹریم لیول پہ گئے ہوئے ہیں. انہوں نے اپنے حساب سے جواب دیا کہ بھئی وہ تھوڑا سارے غلط نہیں ہیں، کچھ ان میں ٹھیک بھی ہیں. عاملوں کے بارے میں سارے غلط نہیں ہوتے، کچھ ان میں بولو ٹھیک. ایک تو یہ بات بھی کی کہ بھئی رقیہ تو اسلام میں ثابت ہے، تو میں رقیہ کا تو میں منکر نہیں ہوں. بھائی دم تو مسجد کے امام سے کروا لو، جن چڑیل بھوت بھی کسی پہ کروڑوں میں کسی دو چار پہ آ سکتا ہے، تو کسی بھی نیک آدمی سے دم کروا لو. اور حضرت مفتی موسیٰ روحانی بازی رحمت اللہ علیہ وہ عامل نہیں تھے، خدا کے لیے ان کو بدنام مت کرو، وہ عامل نہیں تھے. یہ ان کی کرامت تھی کہ کوئی بھی کچھ لکھ کے دے دیا کرتے تھے. اللہ ان کو دعا تھی، ان کی ماں کی یا کسی بزرگ نے انہوں نے خدمت کی تھی، غالباً ان کی والدہ نے ان کے لیے دعا کی تھی کہ تو کسی کے لیے کچھ بھی لکھ کے دے دے گا، اللہ اس کو پورا کر دے گا. تو اہل اللہ کے ساتھ الگ معاملات ہوتے ہیں، وہ عامل نہیں تھے. میں نے یہ بات بیان میں کہی تھی، ان کے بیٹے نے آ کے پھر جامعۃ الرشید میں بتایا کہ واقعی میرے والد صاحب عامل نہیں تھے. یہ کرامت تھی ان کی کہ کسی کو بھی کچھ لکھ دیا تو بس وہ ہو گیا. کرامت کے تو پھر کچھ بھی ہو سکتا ہے نا. تو یہ جو ان کا بھی بیان آیا، اپنے لحاظ سے انہوں نے ٹھیک کہا، اپنے لحاظ سے کہ عامل جو ہے ایکچولی کچھ یوں بھی ہوتے ہیں، کچھ 1-8% صحیح بھی ہوتے ہیں، 1% بھی صحیح نہیں ہوتا. اگر مجھے ایک بندہ عاملوں میں صحیح مل جائے نا، میں عجائب گھر میں رکھواؤں گا. 1 کروڑ روپے کا ٹکٹ لگاؤ اس کے اوپر، کیونکہ ایسی چیزیں مارکیٹ میں ہے ہی نہیں. آپ کہہ سکتے ہیں وہ بھی آپ سے جونیئر ہیں، اور اچھا آپ خود کہہ رہے ہو کہ بھئی جامعہ کے ٹیچر ہیں، استاذ ہیں، تو کیا وہ غلط بول رہے ہیں؟ وہ غلط بول رہے ہیں. ٹھیک ہے. اب آپ کہہ سکتے ہو کہ بھئی اس کا مطلب وہ صحیح عالم نہیں ہے. بھئی اس کا علم دین سے تعلق نہیں ہے، سمجھ رہے ہو؟ علماء سے وہ چیزیں پوچھیں جن کا دین کے علم سے تعلق ہے. نکاح طلاق کے مسائل، وراثت کے مسائل. عامل صحیح ہوتے ہیں غلط ہوتے ہیں، یہ قرآن و سنت کا مسئلہ نہیں ہے، یہ مشاہدے کا مسئلہ ہے. ان کی عمر کم ہے، میرے تجربہ زیادہ ہے. ہم نے ایک بھی نہیں دیکھا ڈھنگ کا، بہت تلاش کیا، بہت تلاش کیا. اور میں جو کہتا ہوں وہ سارے 2 نمبر ہوتے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے سارے برے ہوتے ہیں، ان میں کچھ نیک بھی ہوتے ہیں، تھوڑے سے نیک بھی ہوتے ہیں، لیکن اوپر کی سیٹنگ ان کی خراب ہوتی ہے. پاگل ہوتے ہیں، عملیات کر کر کے کھوپڑی خراب ہو جاتی ہے. ان کو جن چڑیل بھوت اس لیے نظر آتے ہیں کیونکہ کھوپڑی کام نہیں کر رہی ہوتی. آپ کی کھوپڑی کام کر رہی ہوتی ہے، آپ ان کے پاس بیٹھتے ہو تو تھوڑے دن میں آپ کی کھوپڑی بھی کیا ہو جاتی ہے؟ آؤٹ. پھر آپ کہتے ہو یار میں بھی جب حضرت جی کے پاس گیا تھا، ایک چڑیل انہوں نے مجھے دکھائی، وہاں سے بھوت دکھایا. ابے وہ کچھ بھی نہیں دکھا رہا، وہ خود پاگل ہے، وہ خود دماغ خراب ہو گیا اس کا فلیتے پلیتوں میں پڑھ کے. تم کیوں پاگل ہو رہے ہو؟ اس کے پاس جانے سے پہلے کبھی تمہیں یہ نظر آتا تھا چڑیل اور بھوت تمہیں نظر آتے تھے کبھی؟ تو یہ منجن ہمارے سامنے کسی عامل کے باپ میں دم میں آئے ایک جن چڑیل بھوت میرے سامنے لا کے دکھائے. بکواس ہے، یہ منجن ہے. میں اتنا کانفیڈنٹلی جب ان کے اور مفتی رشید احمد خورشید تو ہم سے بہت جونیئر ہیں، اس بارے میں میں اپنے اکابر کو نہیں مانتا. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات سمجھ میں اپنے بزرگوں کو نہیں مانتا اس بارے میں. آپ کہہ سکتے ہو اچھا آپ اپنے بزرگوں سے بھی آگے نکل گئے. بھائی میں میڈیکل سائنس سے اپنے بزرگ سے آگے جا سکتا ہوں، میں ڈرائیونگ میں اپنے بزرگ سے آگے جا سکتا ہوں، میں دین کے علم میں اپنے بزرگ سے آگے نہیں جا سکتا. دین کے علم کی جہاں بات ہوگی میں اپنے بزرگوں کے سامنے ہتھیار ڈالوں گا. بھائی ان کا علم ہمارے علم سے زیادہ، ان کا تقوی ہم سے زیادہ. عاملوں کا تعلق علم دین سے نہیں ہے. یہ عامل ہندو پنڈتوں میں مسلمانوں سے زیادہ ہوتے ہیں، پادریوں میں زیادہ ہوتے ہیں، جن چڑیل بھوت بگانے والے. اس کا تعلق ہے مشاہدے سے. یہ الو بنانے کی مشینیں ہیں، خود کچھ بیوقوف بن چکے ہوتے ہیں تو منجن بیچ رہے ہوتے ہیں. تو یہ کانفیڈنٹلی کہہ رہا ہوں میں، کانفیڈنٹلی. ایسا نہیں ہے کہ ہوائی ایک دم صبح اٹھا تو عاملوں کے خلاف تقریر شروع کر دی. کوئی بھی ڈھنگ کا نہیں ہے. ان سے دور رکھو اپنے آپ کو. اور اگر نہیں رکھا نا تم نے، باتوں میں آ گئے کہ جی وہ حضرت جی ان کے بابے، میں نے بڑے بڑے بزرگوں کو دیکھا ہے کہ ان لوگوں نے الو بنایا ہے. مفتی رشید احمد خورشید تو بیچارے ابھی نئے نئے آئے ہیں مارکیٹ میں. ہم نے بڑے بڑے بزرگوں کو دیکھا، ان عاملوں نے ان کو الو بنا دیا. میں بزرگوں کا نام لینا مناسب نہیں سمجھتا، وہ پھر بے ادبی ہے. ورنہ بڑے بڑے بزرگوں کو انہوں نے الو بنایا. آپ کس کھیت کی مولی ہو؟ ہاں کانفیڈنس ہونا چاہیے انسان میں. ان کو سمجھنے کے لیے تھوڑا سا اعتماد ہونا چاہیے، پھر ان کا پتہ چلتا ہے یہ بہت. اور یہ سعودی عرب کی مثالیں اب
امام کعبہ کو جن چڑیل بھوت، یہ منجن بہت ہم پہلے دیکھ چکے ہیں. میں نے بڑے بڑے بیوقوف دیکھے ہیں جو امام حرموں کے جا کے جن اتار رہے ہیں. وہ امام حرم کو بیوقوف بنا رہے ہوتے ہیں. آپ کہہ سکتے ہو وہ امام حرم بھی بیوقوف بن گئے. تو بھائی جب ان کی فیلڈ نہیں ہے تو بن سکتے ہیں وہ. یہ ہو نہیں سکتا کوئی ڈاکٹر امام حرم کو غلط ٹیکا لگا کے آ جائے. اس کا امام حرم سے کیا تعلق ہے بھائی؟ ڈاکٹر فراڈی تھا، اس نے غلط ٹیکا لگا دیا، یا اناڑی تھا. یعنی عاملوں کا منجن یہ ہر جگہ بک رہا ہے. اور اس میں جہاں بھی مذہبی، میں بھی جاپان گیا نا، وہاں جن چڑیل بھوت بالکل بھی نہیں تھے. مجھے کسی نے بتایا کہ حضرت ایسا نہیں ہے، یہاں بھی ہوتے ہیں. میں نے کہا یہ وہی ہوتے ہوں گے جہاں ان کے مذہبی رہنما بیٹھتے ہوں گے. انہوں نے کہا بالکل ایسے ہی ہے، کیونکہ وہ بدھسٹ ہے نا. میں نے کہا جو ان کے مندروں میں جاتا ہے نا بدھسٹ، جاپانی سائنسدان جاتا ہوگا عبادت کرنے، اسی پہ جن بھی آئے گا، اسی پہ بھوت بھی، اسی پہ جاپانی چڑیلیں. کیونکہ یہ منجن چڑیل بھوت کا، جادو ٹونے کا مذہبی طبقے میں بکتا ہے. چاہے وہ عیسائی ہو، چاہے وہ مسلمان ہو، چاہے وہ ہندو ہو، چاہے وہ بدھسٹ ہو. جو مذہبی نہیں ہے نا، سیکولر لوگ ہیں، ان میں یہ منجن بکتا نہیں ہے. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات سمجھ میں؟ کیونکہ جادو بہرحال برحق ہے. اب چونکہ مذہبی لوگوں کو ہے کہ ہے، اب اس امکان کی بیس پہ کوئی بھی الو بنا دے. مثال کے طور پر ایک بیماری ہے جس کا وجود ہی نہیں ہے، اس میں الو بنانا مشکل کام ہے. ایک بیماری ہے جو کروڑوں میں کسی ایک کو ہو سکتی ہے، اس میں ہو سکنے کی بیس پہ الو بنانا آسان ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ تو اس بیس پہ کہ بھئی نبی پہ بھی تو جادو ہو گیا تھا، تو فلانے پہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ ابے فلانے پہ ہو سکنے کی بات نہیں، ہوا ہے کہ نہیں ہوا؟ یہ اس نے کیسے بتا دیا کہ اس پہ جادو ہوا ہے؟ اس کو کیسے پتا چل گیا؟ کوئی بھی اٹھ کے بولتا رہے. تو اس لیے بھائی یہ میں کانفیڈنٹلی بولتا ہوں کہ عامل سارے برے نہیں ہوتے. میں مانتا ہوں کچھ نیک ہوتے ہیں، تھوڑے سے کچھ نیک ہوتے ہیں، لیکن اوپر کی کھوپڑی خدا کی قسم ان کی سیٹ نہیں ہوتی. وہ خود پاگل ہوتے ہیں. کوئی ایک پاگل نہ ہو تو مجھے بتاؤ، یا اگر پاگل نہیں ہے تو فراڈی ہے، پھر وہ بہت بڑا فراڈی ہے. دیکھو جو چھوٹے فراڈی ہوتے ہیں ان کو پکڑنا آسان ہوتا ہے. کاش یہ بات آپ لوگوں کی سمجھ میں آ جائے. بڑے بڑے فراڈیوں کو پکڑنا بہت مشکل ہوتا ہے. اور مجھے حوالے نہ دیا کرو حضرت جی فلاں، حضرت فلاں کے ہم بہت اعتقاد ہے، لیکن دین کے علم کے معاملے میں، تقوی میں ہم ان پر اعتماد کرتے ہیں. عاملوں کے منجن میں ہم ان پہ اعتماد بولو نا نہیں کرتے. تو بات اتنی خاندانی تھی یار، عامل کے بارے میں تھی، نکل گئی دماغ سے. تو کوئی بھی حرم کا امام کا علاج کر رہا ہے، یہ سب منجن ہوتے ہیں ان لوگوں کے، کہ میں نے امام فلانے کا کیا تو میں نے ڈمکانے کا کیا، تو وہ پھر تصویریں لگا لگا کے ہاں یاد آ گیا. الحمدللہ، اللہ کا بڑا. دیکھو میرے ساتھ بھی کسی کی تصویریں دیکھو نا، کہ میں اس کے لیے دعا کر رہا ہوں، اس کی مسجد میں کھڑے ہو کر اس کے لیے دعا کر رہا ہوں، تو وہ آپ سے اگر چندہ مانگتا ہے تو ان تصویروں کی بیس پہ آپ چندہ بولو مت دو کہ بھئی مفتی صاحب اس کی مسجد میں جا کے دعا. میں نے جب چندے کا بولنا ہوگا تو میں اپنے منہ سے پھوٹوں گا، کیونکہ اس طرح 2 نمبر لوگ بھی مجھے کیش کراتے ہیں کہ بھئی کہیں بھی مسجد بن رہی میں تو چلا جاؤں گا دعا مانگنے. تو لوگ کہتے ہیں مفتی صاحب اس مسجد میں کھڑے ہوئے تھے تو اس کا مطلب یہ ریلائبل آدمی ہے. نہیں بھائی، اس کا یہ مطلب نہیں ہے. ہو سکتا ہے ریلائبل ہو سکتا ہے 2 نمبر. چند باتیں فراڈی لوگوں کی علامتیں، مذہبی فراڈیوں کی. غیر مذہبی کی تو وہ تو آپ جانتے ہوگے. جب میں مذہبی لائن کا آدمی ہوں نا، مذہبی فراڈیوں کی چند باتیں. مدرسے کا محتمم بھی ہو اور 4 بیویاں بھی ہو، فوراً احتیاط برتو اس سے. اچھا، لوگ مجھے آ کے بتا رہے ہوتے ہیں مفتی صاحب میری 4 وائف ہیں. آپ کو میں یقین سے کہوں، میں فوری طور پر خوش نہیں ہوتا. میں ایک دم سمجھ جاتا ہوں کہ یہ پہلی علامت ہے 2 نمبر ہونے کی. آپ کہو گے یار مفتی صاحب کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں؟ وجہ اس کی میں سب سے پہلے پوچھتا ہوں آپ کی سورس آف انکم کیا ہے؟ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ کیونکہ غریب آدمی کو 4 ملتی نہیں ہے. مل سکتی ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ فراڈی ہے، ایسا نہ ہو کہ 4 رکھی ہوئی ہوں تو آپ بولو فراڈی ہے. یہ ضروری نہیں ہے، لیکن محتاط ہو جاتا ہے آدمی کہ یار یہ مل کیسے گئی تجھے 4؟ کیونکہ ہم نے تو ابھی جا کے ہوئی ہیں ہماری، ہمیں پتہ ہے کتنے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، اور اب ہم مشہور ہو گئے اور مالی لحاظ سے بھی کافی اسٹیبل ہو گئے پہلے کی نسبت، لیکن کیسے مل گئی؟
لوگ مجھے آ کے بتا رہے ہوتے ہیں پنجاب گیا وہاں میری 4 ہیں، میں ایک دم تھوڑا سا نا ایسے ہوتا ہوں، اللہ خیر کرے یار، جی آپ کرتے کیا ہیں؟ میرا پراپرٹی کا بزنس ہے۔ ماشاءاللہ آپ کا پراپرٹی کا بزنس ہے، یہ آپ نے بھی اسی پروسیس سے گزرنا ہے، تو پراپرٹی کے لیے بھی تو پہلے کہیں سے پیسہ آیا ہوگا نا، باپ دادا سے چلتا آ رہا ہے بزنس آپ کا۔ پھر جو کہتے ہیں نا میرا مدرسہ ہے، تو میں اور بھڑکنے لگتا ہوں، کیونکہ مدرسہ سے بڑی نوٹ چھاپنے کی مشین اس کائنات میں آئی ایم ایف نے بھی ایجاد، بولو اب چپ کیوں ہو گئے؟ آئی ایم ایف جو نوٹ چھاپتا ہے نا، جو قرضہ دینے کے لیے، نوٹ تو آئی ایم ایف ہی چھاپتے ہیں، نوٹ تو مختلف، امریکہ سمجھ لو آپ، سب سے زیادہ دنیا میں ڈالر چل رہا ہے نا، امریکہ کے پاس بھی ڈالر چھاپنے کی ایسی مشین نہیں ہے جیسی مدرسہ اور یتیم خانہ اور یہ ٹرسٹ، فاؤنڈیشن، ٹرسٹ جتنے بھی ہیں، چاہے کوئی بھی ٹرسٹ، اس سے بہتر نوٹ چھاپنے کی مشین اس کائنات میں آج تک کسی نے ایجاد، بولو، نہیں کی ہے۔ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ آپ کہہ سکتے ہیں میں مدرسوں کے خلاف ہوں، نہ 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 نہ، نہ میں 4 شادیوں والوں کے خلاف ہوں، نہ میں مدرسے کے خلاف ہوں، میں کہہ رہا ہوں جب یہ دونوں چیزیں جمع ہو جائیں تو کان بہرحال کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر آپ پر لازم ہے کہ آپ تحقیق کریں گھس کے، کہ کائنڈلی ذرا آپ ایکسپلین کر سکتے ہیں کہ مدرسہ کا جو آپ کا پیسہ آتا ہے، کیا آپ کے پاس کوئی آڈٹ کا سسٹم ہے؟ کہاں سے آتا ہے، کہاں خرچ ہوتا ہے، ٹیچروں کی تنخواہیں، تو ذرا آپ بتا سکتے ہیں؟ 2 نمبر آدمی یہیں پہ آگے کیا ہو جاتا ہے، بولو، الجھ جاتا ہے۔ کیا بتائیں، چند سال پرانی بات ہے، کسی طرح ایک صاحب آئے اور مجھے کہنے لگے کہ ٹوپی داڑھی، مفتی صاحب میری بھی 4 ہیں آپ کی طرح، ہاں کر کے ملے مجھے، میں ایک دم ہوشیار ہو گیا، میں نے کہا اللہ خیر کرے، میں ڈر گیا تھوڑا سا، میں نے نہیں کہا کہ 2 نمبر ہے، میں نے کہا آپ کی 4 ہیں ماشاءاللہ، اوپر سے میں نے کہا بڑی خوشی ہوئی نا سن کے، میں نے کہا یار یہ بندہ، کیونکہ یہ مجھے کیش کرانے کے لیے آیا تھا، تو میں نے پوچھا آپ کرتے کیا؟ انہوں نے کہا میرا مدرسہ ہے، میں نے کہا 2 علامتیں تو جمع ہو گئی فراڈی ہونے کی، ابھی بھی یقین نہیں ہے، یہ خوب سمجھ لو، بعض مدارس کے محتمم ہیں 1 نمبر ہے، بیویاں بھی 4 ہیں، وہ 1 نمبر ہے، یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ کوئی مدرسے کا محتمم 4 شادیاں کر لے تو وہ 2 نمبر ہے، نہ 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 نہ، میں تو احتیاط کا حکم دے رہا ہوں آپ کو، ایسے میں نے دیکھے ہیں، میں ملا بھی ہوں، مدرسہ چلا رہے ہیں، بہت 1 نمبر لوگ ہیں، متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، چندے کا ایک ایک پائی کا حساب ہے، اور ان کا اپنا بزنس بھی ہے، یا غریب ہیں، ان کو غریب لڑکیاں نے ان سے شادی کر لی، ایسا پاسبل ہے، کسی پہ الزام لگانا مقصد، بولو، نہیں، لیکن جب میرے سے کوئی معاملہ کرے گا تو پھر تو مجھے حق ہے نا کہ میں گھسوں تحقیق میں، تو آگے ملے جی میری 4 ہیں ماشاءاللہ، میں نے کہا اللہ خیر کرے، اس کچھ اتنی کم عمری میں 4 مل کیسے گئیں؟ تو میں نے کہا آپ کرتے کیا؟ انہوں نے کہا مدرسے کا میں محتمم ہوں، میں نے کہا لے بھائی، فراڈی ہونے کی دوسری علامت بھی، بولو، سامنے آ گئی۔ میں نے پھر باتوں میں پوچھا، میں نے کہا وہ کہتے ہیں میرا پراپرٹی کا بزنس ہوگا، لیکن مجھے یقین نہیں تھا، بھائی ہو سکتا ہے 1 نمبر آدمی ہو۔ تیسری چیز جب باتوں میں پتہ چلی کہ میں عملیات بھی کرتا ہوں، اور میں دبئی اور سعودی عرب میں ہمارے بندے جاتے ہیں اربوں کے جن نکالنے کے لیے، میرے ساتھ ساتھی بیٹھے ہوئے تھے، میں نے کہا تورات، انجیل، قرآن پاک اور زبور، 4 کتابوں پہ ہاتھ رکھ کے قسم اٹھا کے کہنے کے لیے تیار ہوں کہ یہ بندہ 100% 2 نمبر ہے، یہ حلال نہیں کما رہا، یہ مدرسے کا پیسہ بھی مارتا ہوگا دبا کے، لیکن میں نے اناؤنس نہیں کیا اس کے بارے میں۔ چند دنوں کے بعد اس کے ساتھ جب کہیں میری ایسے نیٹ پہ تصویریں وائرل نہیں ہوئی، کسی کے پاس گئی تو ایک بڑے مفتی ہیں کراچی کے، ان کا فون آیا، مفتی صاحب یہ بندہ بہت بڑا فراڈی ہے، آپ کس کے ساتھ گھوم رہے ہو؟ نہیں آئی میرے خیال بات سمجھنے، مفتی صاحب یہ بہت کرپٹ آدمی ہے، بدنام زمانہ ہے۔ میں نے کہا ہم نے تو پہلے ہی 4 کتابوں پہ ہاتھ رکھ کے قسم اٹھانے کی قسم اٹھا لی تھی۔ پھر ایک اور بندے کا فون آیا، مفتی صاحب اس کے ساتھ مالی لین دین، بولو، نہیں کر۔ یہ میں کیوں مثالیں دے رہا ہوں کہ جو شریعت کا فلسفہ ہے وہ اپنی جگہ ہے، لیکن معاملات کیا ہیں؟
دیکھو ہمیں کسی سے بدگمان ہونے کی اجازت نہیں ہے، لیکن جب کسی مدرسے میں چندہ دے رہے ہو آپ تو یہ تو پیسے کا معاملہ ہو گیا نا، پھر بدگمان ہونا فرض ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ آپ جب زکوٰۃ دے رہے ہو، پیسہ دے رہے ہو، تو بھائی پھر محتمم صاحب آپ کے پاس اتنا پیسہ کہاں سے آیا ہے؟ ہاں ہر ایک نہ آ کے پوچھے، محلے والے پوچھ سکتے ہیں، محتمم کے ذمے بتائے بھائی میرا یہ بزنس الگ ہے اور مدرسے کا حساب کتاب کیا ہے، الگ ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھو یہ غیر قانونی ہے کہ ایک ہی آدمی کے ہاتھ میں سارا حساب کتاب ہو۔ دنیا میں کوئی ٹرسٹ، کوئی فاؤنڈیشن ایسی نہیں ہے جس میں ایک آدمی ون مین شو ہو، یہ انلیگل ہے۔ ایک صاحب گئے مولوی صاحب باہر ملکوں میں چندہ مانگ رہے ہیں، مجھے کسی نے کہا کہ آپ کے جاننے والے ہیں، آپ کا نام، میں نے کہا میں نہیں جانتا بھائی کسی کو، تو کہہ رہے یار یہ تو کہہ رہے اتنی بیوہ، میں نے کہا بھائی یہ تو انلیگل کام ہے۔ ٹرسٹ جب بنتے ہیں 10-11 آدمی ہوتے ہیں، ان کو پتا ہوتا ہے کہاں سے پیسہ آ رہا ہے، ان 10-11 کو آپ کو اعتماد میں لینا پڑتا ہے۔ اگر کوئی مدرسے کا محتمم ایسا ہے ادھر سے پیسہ آ رہا ہے اسی محتمم کی جیب سے نکل کے جا رہا ہے، کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے، تو بس بدگمان ہونے کے لیے اتنا کافی ہے۔ اس سے زیادہ ڈیٹیل میں بولو ہم تم تو سر پہ چڑھ کے تھوڑی دیکھیں گے کیا کر رہے تو، پوری ٹیم ہوتی ہے، کوئی ٹرسٹ ہوتا ہے، رجسٹریشن ہوتی ہے اس کی۔ دیکھو مسجد میں جب پیسہ آتا ہے تو کمیٹی ہوتی ہے نا، اگر صدر یہاں سے پیسہ لے یوں جیب میں رکھے اور ایک پنکھا لا کے لگا دے، پھر وہاں سے 1 کروڑ روپے لیے ادھر جیب میں رکھے اور جا کے ایک ٹائلیں لگا دیں، تو باقی کمیٹی پوچھے گی نا کہ کیا کر رہے ہو بھائی، ہمیں کیوں نہیں بتا رہے؟ حق بنتا ہے کہ نہیں بنتا؟ تو مدرسے میں بھی یہی حق بنتا ہے، ٹرسٹوں میں بھی یہی حق بنتا ہے۔ تو یہ پوری دنیا میں ایک لا ہے اور یہ شریعت کے بالکل مطابق لا ہے، اس لا کو فالو کرنا پڑے گا۔ ون مین شو جہاں بھی چل رہا ہے، شریعت آپ کو مالی معاملات میں بدگمان ہونے کی اجازت نہیں بلکہ حکم دیتی ہے، خاص طور پہ زکوٰۃ، صدقے اور خیرات کے معاملات میں۔ ہاں کسی کو پرسنلی کسی پہ ذاتی اعتماد ہے وہ پھر ان دونوں کا آپس کا معاملہ ہے۔ آپ پہ کسی کو بہت زیادہ ٹرسٹ ہے کہ بھائی یہ بندہ ایک نمبر ہے، تو آپ کو آگے پیسے پکڑا دیتا ہے، آپ کسی غریب کو دے دیتے ہیں، یہ آپ کا آپس کا معاملہ ہے۔ کسی کو بھی کسی پہ ٹرسٹ ہو سکتا ہے۔ جہاں کھلے عام چندے ہوں گے نا، کھلے عام کوئی ٹرسٹ چل رہے ہیں، ادارے چل رہے ہیں، وہاں پر ایک شخص کے ہاتھ میں معاملہ نہیں ہو سکتا۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ ہماری مسجد میں 15 سال پرانی بات ہے، ایک ڈبہ لگا ہوا تھا چندے کا، لوگ جا جا کے پیسے ڈالتے، جب بھی ڈبہ کھلتا تو پیسے ہی نہیں ہے، پیسے ہی نہیں ہے، رسیدوں میں امام کی تنخواہ نہیں ہے، مؤذن کی تنخواہ نہیں نکل رہی۔ تو مجھے کمیٹی کے کسی جو صدر صاحب انہوں نے کہا بھائی بڑا مسئلہ ہو رہا ہے۔ میں نے کہا بھائی تالا جو ہے نا 2 آدمی کھولیں گے لازمی، جب تک 2 بندوں کے الگ الگ چابی نہیں ہوگی پیسے نہیں۔ جیسے یہ ہوا ہے ڈبل سے بھی زیادہ پیسہ ہو گیا۔ کوئی نمازی بھائی کمیٹی ہی کے چرا رہے تھے پیسے الحمدللہ، یا کمیٹی کا نہیں ہوگا، کوئی نمازی الگ سے کسی نے چابی بنائی ہوئی ہوگی۔ بھئی یہ کیا بات ہے کہ ایک آدمی تالا کھول رہا ہے تو پیسے کم آ رہے ہیں، 2 مل کے کھول رہے ہیں تو پیسے بولو نا زیادہ آ رہے ہیں۔ تو پیسوں کے معاملات میں کوئی بھی آپ کو جب الو بنانے کی کوشش کرتا ہے تو آپ الو بولو مت بنا کرو۔ اب پوچھو بھائی میں نے 20 دفعہ یا انتظامیہ سے کہا ہے خود ان سے پوچھے بغیر، کیونکہ بدگمانی سے روکنا خود فرض ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کسی زوجہ کے ساتھ تنہائی میں کھڑے ہوئے تھے، ایک صحابی قریب سے گزرے، آپ نے ان کو بلایا، فرمایا میری زوجہ ہے۔ ان صحابی نے کہا یا رسول اللہ میں آپ پہ تھوڑی شک کروں گا، میں نے یہاں انتظامیہ سے جب میرے پاس ریوو گاڑی آئی ہے، میں نے کہا آپ ایسا نہ ہو میرے خلاف ادھر ادھر باتیں کرنا شروع کر دیں، آپ پوچھو میں آپ کو بتاؤں گا یہ گاڑی میرے پاس کہاں سے آئی ہے، آپ پوچھو میں بتاؤں گا میں نے 4 شادیاں کیسے کر لی ہیں، کہاں سے کھلا رہا ہوں، 4 گھر کیسے چلا رہا ہوں، ان کو میں نے خود حق دیا ہے تاکہ بدگمان نہ ہو، کیونکہ شک ہو سکتا ہے ایسا نہ ہو مفتی صاحب مسجد کے نام پہ دائیں بائیں سے چندہ لے کے اپنے مزے اڑا رہے ہوں، دے دنادن شادیاں کر رہے ہوں۔ میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ اس کو کہتے ہیں معاملات جو آج کل مارکیٹ میں کیا چل رہے ہیں، شارٹ۔ اور جس محتمم سے پوچھو نا، مدرسے کا ہو یا مسجد کا ہو، کہ تمہارے پاس پیسہ کہاں سے آتا ہے، اس کو اگر غصہ آ جائے نا اس کا مطلب 2 نمبر ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ اگر ہے نا تم کون ہوتے پوچھنے والے، ہاں یہ نہیں کہ ہر چلتا پھرتا، محلے والوں کی بات کر رہا ہوں، جو محلے کے جو بھی سنجیدہ لوگ ہوتے ہیں، ایسا نہ ہو کہ کوئی بھی 10 سال کا بچہ اٹھ کے جا کے پوچھ رہے تمہارے پاس پیسہ کہاں سے آیا، ادھر سے دوسرا آ رہا ہے تمہارے پاس پیسہ کہاں سے آیا، یہ تو پھر غیر اخلاقی حرکت ہے نا۔ جو بھی محلے کے ذمہ دار سمجھدار لوگ ہوتے ہیں ان کو یہ حق ہے کہ آپ کے ادارے میں علاقے میں کوئی مدرسہ ہے آپ محتمم سے جا کے پوچھیں۔ الحمدللہ ہمارے مدارس میں میجورٹی ٹھیک لوگوں کی ہے،
ہمارے مدارس میں. لیکن فراڈی لوگ بھی مدرسہ بنا لیتے ہیں. علماء فراڈی نہیں ہوتے, یہ خوب سمجھ لو. مدارس کے محتمم فراڈی نہیں ہوتے, لیکن فراڈی لوگ بھی مدرسوں کے محتمم بن جاتے ہیں, بلکہ مدرسے بنا لیتے ہیں, کیونکہ نوٹ چھاپنے کا بہترین طریقہ ہے. تو میں جلدی بات کو سمیٹ کے مکمل کروں. ایک عدالتی خلا کے بارے میں نے کہا بالکل 100% کیا ہے, غلط. تو یہ کانفیڈنٹلی کہا ہے, یہ میں نے مذاق بولو نہیں کیا. ایک میں نے یہ کہا تھا کہ عامل سارے 2 نمبر ہوتے ہیں, اور جو 2 نمبر نہیں ہوتے وہ بھی اوپر کی سیٹنگ ان کی آؤٹ ہوتی ہے. یہ میں نے بالکل بھی مذاق بولو نا نہیں کیا. اور مجھے اس کے ما لہو و ما علیہا سب پتا ہے کہ کون حضرت بزرگ ہمارے اکابر میں کون ہے جو عاملوں سے علاج کروا رہے ہیں, کون نہیں کروا رہے. وہ ان بزرگوں کی ہمارے دل میں بڑی عقیدت محبت ہے, ہمیں پتہ ہے عامل ان کو بھی الو بنا رہا ہے. کل ایک بندہ مجھے نظر آیا, میں نے اپنے گارڈ سے کہا اس بندے کو میں جانتا ہوں جب میری عمر 7 سال تھی, اس وقت سے میں اس بندے کو جانتا ہوں. ہمارے پرانے محلے میں یہ رہا کرتے تھے. میں ان کو پورا واقعہ سنایا کہ یہ بندہ جو آ رہا ہے نا خرامہ خرامہ, چشمہ لگا ہوا تھا بیچارہ, ایسے ڈھیلا ڈھیلا سا چلتا ہوا, منہ لٹکا کے نا ایسے جا رہا ہے. میں نے کہا اس بندے کو میں جانتا ہوں جب میری عمر 7 سال تھی, یہ ہمارے قریب میں کہیں رہا کرتے تھے. یہ اب میں پوری نہیں بتاؤں گا, وہ میرے منہ سے نکلتے نکلتے رہ گئے. یہ فلاں ان کا شعبہ تھا, اس بیچارے نے اتنی محنت کی, پورے محلے میں یہ مشہور تھا ایماندار بندہ ہے. مسجد کا کام اکثر فری میں کر دیا کرتا تھا, اور اس نے اسٹرگل کرتے 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 اس کی پھر شادی ہوئی, اس کے بچے ہوئے, اس نے بچوں کو پڑھایا, اتنی کم آمدن میں ٹھیک ٹھاک پڑھایا بچوں کو, بیوی کو پڑھایا, بچوں کو بیوی پہ خرچ کیا, بچوں کو پڑھایا, ماسٹر کروایا بچوں کو. یعنی ماسٹر تک تو مجھے یاد ہے. ماسٹرز کروانے کے بعد کیا ہوا, بچیوں کی شادی وادی بھی ایک آدھ کی میرا خیال ہے کر دی اس نے. پھر اللہ کی قدرت کے بے روزگار ہو گیا. پھر کیا ہو گیا بھائی, جو مارکیٹ میں چل رہا ہے وہ رپورٹیں پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے. بے روزگار ہو گیا. اب زندگی محنت میں گزار دی, اللہ کی طرف سے بعض دفعہ آزمائشیں آتی ہیں, جاب چھوٹ گئی, اور جو اپنا کام تھا وہ بھی نہیں مل رہا اس کو. پتہ ہے کیا ہوا, وہی جو سب کے ساتھ عام طور پر آج کل ہوتا ہے. بیگم نے عدالت میں جا کے کیس کیا, مجھے اس بندے سے خلا چاہیے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ بیگم نے کہاں کیس کر دیا؟ عدالت, اسلامی مملکت کی ایک عدالت میں. جج نے تھوڑی سی غیرت تھی, یہ واقعہ بھی میرا خیال 13-14 سال ہو گئے, اس وقت 15 سال ہو گئے ہوں گے اس واقعے کو. تھوڑی سی جج میں غیرت تھی. جج نے اس کی بیوی سے کہا کہ تمہارے میاں نے ساری زندگی کھلایا پلایا ہے, بچوں کو بھی پڑھا لکھا دیا, اب اگر قدرت کی طرف سے ایسا ہو گیا ہے تو اس کے ساتھ کیا کرو, سوکھی سوکھی کھا کے گزارا کر لو. یہ بھی تو گزارا کر ہی رہا ہے نا, کیونکہ اس نے سارے ثبوت پیش کیے کہ میں نے اتنا خرچ کیا ہے. عورت نے بھی کوئی انکار نہیں کیا. جج نے اس کو سمجھایا, بیگم کو, اس کی خاتون کو, دیکھو یہ ہر گھر میں ہوتا ہے. بیگم صاحبہ نے کہا نہیں, مجھے اس بندے کے ساتھ نہیں رہنا. بیگم صاحبہ ہو گئی مارکیٹ سے شارٹ, اور بچے بھی جو 18 سال سے کم عمر بچے تھے وہ بھی سارے کس کو مل گئے؟ بیگم کو مل گئے. اس کے بعد جو اس کی حالت تھی وہ میں جانتا ہوں اور وہ جانتا ہے. اب تک میرا خیال ہے 15 سال ہو گئے اکیلا ہی گھوم رہا ہے, کوئی اولاد ساتھ میں نہیں ہے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ ویمن رائٹس کی باتیں بہت ہوتی ہیں, ہونی چاہیے. عورتوں پہ ظلم بھی ہوتا ہے, ان کے حقوق کی آواز اٹھنی چاہیے. لیکن لوگ سمجھتے ہیں کہ مرد جو ہے نا وہ لوہے کے بنے ہوئے ہوتے ہیں, ان پر کبھی کوئی دنیا میں ظلم بولو کر ہی نہیں سکتا. وہ گدھے ہیں, ان کی نہ کوئی تنظیم ہے. ہماری عدالتیں مکمل عورت کو سپورٹ کر رہی ہیں. آپ شادی کریں, بچہ پیدا کریں, اگر آپ کی بیوی کو آپ پسند نہیں آئے کورٹ میں خلا لے گی, بیوی بھی گئی, بچہ بھی گیا, اور 18 سال تک آپ گدھے بن کے اس بچے کا خرچہ اٹھاؤ. لیکن کس اسکول میں بچے نے پڑھنا ہے, بچہ نانی سے دادی سے کب ملے گا, عید بقرعید پہ آپ کے پاس, نہ یہ ساری فیصلہ آپ کی بیوی کرے گی. اس کی مرضی پر ہے, اگر وہ دینا چاہے ٹھیک ہے, نہیں تو گدھے بن کے آپ پیسے جمع کراتے رہو. سمجھتے نہیں ہو نا بات کو؟ یہ گدھا پن ہماری عدالتوں میں ہے. مجھے تو لگ رہا ہے توہین عدالت کا کیس میرے خلاف ہوگا, میں جیل میں جاؤں گا, لیکن میں چاہ رہا ہوں میں جاؤں جیل میں. کوئی مشہور آدمی جیل میں جاتا ہے تو ایک آواز اٹھتی ہے, میں وہاں جا کے بیان دوں گا کہ یہ گدھا پن ہو رہا ہے عدالتوں میں جس کے خلاف میں نے آواز اٹھائی ہے, تو اس چکر میں مجھے اندر کر دیا ان لوگوں نے. یہ کمبخت ہاتھ بھی نہیں ڈال رہے میرے اوپر.
عدالت کا خلا کلدم ہے، خوب سمجھ لو، چیخ رہا ہوں میں بار بار، یہ زنا ہے جو عورتیں عدالت سے خلا کی ڈگری لے کے کسی اور مرد سے شادی کر رہی ہیں، یہ خالصتاً زنا ہے، بدکاری ہے. کوئی مذہبی اسکالر اگر اس کو پروموٹ کرتا ہے نا، جھوٹ بول رہا ہے، بکواس کر رہا ہے وہ قرآن. ایک مذہبی اسکالر ہے بڑا مشہور، میں نام نہیں لیتا اب اس کا، اس نے کہا فقہ حنفی میں یہ ہوتا ہے کہ عورت عدالت سے خلا لے لے تو خلا معتبر نہیں ہے. یہ حنفیوں نے منجن بیچا ہے، بکواس کر رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے وہ. یہ چاروں فقہ میں ہے، قرآن میں بھی ہے، حدیث میں بھی ہے، شیعہ اور اہل حدیث میں بھی ہے یہ کہ عدالت کا یہ خلا معتبر نہیں ہے. شادی کے بعد شوہر کو حق ہے بیوی کو طلاق دینے کا، جج کی بیویاں نہیں ہے جو جج جب چاہے طلاق دے دے. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات سمجھ میں؟ جج سے بولو تو اپنی بیوی کو طلاق دے، ہماری بیوی کو طلاق دینا تیرے کو حق بولو نا نہیں ہے. کیا گدھا پن عدالتوں میں نافذ کر دیا یار، کوئی آواز اٹھانے والا نہیں ہے اس کے خلاف. عورت پڑوسیوں سے منہ کالا کر رہی ہوگی، پکڑی جائے گی، عدالت سے کہے گی مجھے نہیں رہنا اس کے ساتھ. عدالت سپورٹ کس کو کرے گی؟ عورت کو سپورٹ کرے گی کہ کہہ رہی جس سے منہ کالا کر رہی ہے تیری مرضی ہے، کوئی سزا نہیں ہے اس پہ. آپ 100 گواہوں سے ثابت کر دو میری بیوی بدکار ہے، عدالت ایک ڈانٹ جسے کہتی ہے نا وہ بھی نہیں ہوگی. مجھے خدا کی قسم عدالتوں پہ افسوس نہیں ہوتا، مجھے اسلامی نظریاتی کونسل پہ افسوس ہوتا ہے، کیوں چپ بیٹھی ہوئی، آواز کیوں نہیں اٹھا رہی. مجھے مذہبی اسکالرز پہ افسوس ہوتا ہے کہ میڈیا پہ آواز کیوں نہیں اٹھا رہے. اتنا بڑا مسئلہ کھڑا کر دیا ہے، پورا خاندانی نظام تباہ ہو رہا ہے ہمارا آہستہ آہستہ. ابھی تو یہ بات زیادہ پھیلی نہیں ہے، اگلی نسلوں میں تو برباد، ختم. گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ میں جو بنیادی فرق ہے نا، گرل فرینڈ بوائے فرینڈ اور میاں بیوی میں، کہ گرل فرینڈ بوائے فرینڈ میں دونوں کے پاس رائٹ ہوتا ہے جب چاہے بریک اپ کر لیں. اگر میاں بیوی میں بھی یہ ہو گیا کہ دونوں کے پاس رائٹ ہے جب چاہے بریک اپ کر لیں، تو پھر گرل فرینڈ بوائے فرینڈ اور میاں بیوی میں کوئی فرق نہیں رہا. صرف کاغذ کا فرق ہے کہ ایک کی رجسٹریشن ہوئی ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی، حقیقت میں کوئی فرق نہیں ہے. تو جج کو بولا کرو بھائی اپنی بیوی کو طلاق دے، تو ہماری بیویوں کو تیرے کو حق نہیں ہے. ایسا کتوں کی طرح ذلیل ہوتا ہے نا، کتوں سے بھی زیادہ ذلیل ہوتا ہے مرد عدالت میں جس کی بیوی نے اس کو گھسیٹ لیا ایک دفعہ عدالت میں. میں مانتا ہوں عورتوں پہ بھی ظلم ہوتا ہے، لیکن کورٹ اس میں ساتھ دیتی ہے عورت کا. مرد پہ جب ظلم ہوتا ہے نا کوئی سنوائی نہیں ہے، جو مرضی کرتی رہے وہ. اب اس کا حل کیا ہے؟ ہمارے پاس اس کا حل نہیں، تو آواز اٹھا رہے ہیں. وفاقی شرعی عدالت کے جج کو بھی ہم نے سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ یہ کیا تم لوگوں نے زنا کا ایک اڈا کھول دیا یار، کچھ تو آواز اٹھاؤ اس کے خلاف. جہاں مرد ظالم ہو، گواہوں سے ثابت ہو جائے، وہاں ایک الگ ہے، وہ اس میں ہم بھی سپورٹ کرتے ہیں. لیکن عدالت کو اس سے کوئی غرض ہی نہیں ہے کہ مرد ظالم ہے یا نہیں ہے. قانون جو لکھا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ عورت جب نہیں رہنا چاہے گی تو نہیں رہے گی، بس. چلو نہ رہنا چاہے، دفعہ و لعنت بھیجو، نہیں رہنا چاہتی. بچے کس خوشی میں لے کے جا رہی ہے؟ بچے تو دونوں کے ہیں نا. اور اگر آپ کہتے ہو نہیں بچے ماں کا حق ہے، تو پھر ماں کو بولو خرچہ بھی خود ہی اٹھائے اس کا. باپ سے اگر خرچہ اٹھوا رہے ہو تو کچھ حقوق باپ کو بھی تو دو نا. یورپ سارا خرچہ باپ پہ نہیں ڈالتا، امریکہ دونوں کما رہے ہیں تو دونوں پہ ڈالے گا. یہ گدھے ان سے بھی آگے نکل گئے ہیں، انگریزوں سے بھی. کہتے ہیں نا کتا جو ہے نا، کتا، وہ کیا مشہور مثال ہے، وہ کہتے ہیں شاہ کا کتا جو ہے وہ شاہ سے زیادہ وفادار ہوتا ہے. تو ہمارے حکمرانوں کی یہ مثال ہے. گورا بھی یہاں تک عورت کے حقوق میں نہیں گیا، وہ بھی کسی حد تک باپ کو حقوق دیتا ہے. یورپ امریکہ میں دیے جاتے ہیں، خرچہ دونوں پہ ڈالتی ہیں عدالتیں. یہاں عدالت خرچہ ٹوٹلی اسلام والا کانسیپٹ لے رہی ہے کہ باپ پہ ڈالا جائے. لیکن اسلام جب کہتا ہے کہ باپ، یقیناً یہی کہتا ہے اسلام، سارا خرچہ باپ، لیکن اطاعت کس کی ہوگی؟ باپ کی مرضی چلے گی بچوں پہ. یہ والا قانون کہاں سے لے لیا؟ گورے سے. یہ تم تو دھوبی کے کتے، نہ گھر کے نہ گھاٹ کے، نہ تم اسلام کے ہو نہ تم مغرب کے ہو. اگر آپ نے خرچہ باپ سے لینا ہے سارا، تو پھر باپ کی مرضی کے اسکول میں پڑھے گا وہ بچہ. تربیت کس کی مرضی کی ہوگی؟ پھر باپ کی مرضی کی ہوگی. عدالت کہتی ہے نہیں، تم گدھے ہو اور ہم تم سے بڑے گدھے ہیں. جو ہمارے حکمران، عدالت کا بھی کیا قصور ہے؟ تو بیٹھے ہوئے تو جو اسمبلیوں میں جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کا قصور ہے نا یہ.
تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں خرچہ سارا باپ دے گا, چلے گی کس کی, ماں کی چلے گی, تو باپ خودکشی نہیں کرے گا. تو کورٹ کے اندر قتل ہوئے ہیں, یہ تو ہماری نیوز چینل کو اجازت نہیں ہے یہ چھپا بتانے کی. کتنے کیسز ہو چکے ہیں کہ شوہر نے تنگ آ کر عدالت کے سامنے بیوی کو گولی مار کے ہلاک کیا ہے کہ یار اس عورت نے تو میرا جینا حرام کر دیا. ایک عورت کا پہلے زنا چکر چلا, مرد نے کہا چل تو نے خلا لے لیا, دفع ہو یہاں سے, وہ بچے بھی لے گئی. پھر بچوں کو باپ کے خلاف ورغلا رہی ہے, اور خرچہ سارا کون دے رہا ہے, باپ. وہ امریکہ سے آ گیا, ٹھیلا لگا رہا ہے باپ یہاں پہ. کورٹ نے کہا تمہیں دینا پڑے گا لازمی, ورنہ اندر کر دیں گے ہم تمہیں. بالآخر ڈپریشن میں جا کے کیا کیا ہے, جج کے سامنے اپنی بیوی کو گولی مار کے قتل کیا ہے. میں اس قتل کو اپریشیٹ نہیں کرتا, لیکن اس قتل پہ مجبور کون کر رہا ہے, یہ ہمارا نظام جو عدالتیں ہیں. کہ آپ اس کو اتنی ڈپریشن دے رہے ہو, اتنی اسٹریس دے رہے ہو کہ وہ جرائم کا ارتکاب کرنا شروع کر رہا ہے. ایسے بھی کیسز میرے پاس ہے جس میں مرد نے اپنے آپ کو گولی مار کے ہلاک کر دیا, کیونکہ کورٹ اس کو جان ہی نہیں بخش رہی. کہ خرچہ تو سارا تمہیں دینا پڑے گا. اب ماں کیا کر رہی ہے, بچے کو باپ کے خلاف ورغلا رہی ہے. باپ کہہ رہی ہے بچہ مجھے ہیروئنچی بھی کہتا ہے, مجھے نشئی بھی کہتا ہے, اور اس بچے کا خرچہ بھی کون اٹھائے گا, میں اٹھاؤں. ڈپریشن میں جائے گا کہ نہیں جائے گا. ایک نے تو بڑا ٹائٹ کام کیا, ایک کو کیا کیا, اس کی بیوی نے بول دیا کہ یہ ڈپریشن کا مریض ہے, اور کہیں جج وہ ڈاکٹر کو پیسے کھلا کے نا سرٹیفکیٹ بنوا لیا, لہذا بچے اس کے پاس نہیں جائیں گے, اور یوں ہے فرانا. اس نے کہا میں ڈپریشن کا مریض ہوں نا, ثابت ہو گیا نا, گولی مار دی اس کو. اس نے کہا میں تو ڈپریشن کا مریض ہوں بھائی, میرے پر کوئی کیس. دیکھو نہ اس عورت کا قصور ہے نہ اس مرد کا قصور ہے, قصور قانون کا ہے, اور اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے ان لوگوں کا ہے, اور ان مذہبی اسکالرز کا ہے جو اس پہ آواز نہیں اٹھا رہے. جب قانون آپ کو ڈپریشن میں لے کے آپ کا ظلم کر رہا ہو نا, قانون ظلم کو سپورٹ کر رہا ہو, تو لوگ پھر خودکشیاں بھی کرتے ہیں, قتل و غارت بھی ہوتی ہے. کوئی سنوائی نہیں ہے عدالت میں مرد کی, سارے حقوق کس کو. اور جج کی جب بیوی خود اس کو ترسائے گی نا کسی دن, تو اس کو ہوش آئے گا. جب یہ جائے گی نا کورٹ سے کھلا لے گی, اور سارے بچے لے کے مارکیٹ سے شارٹ ہو جائے گی, اور پھر بچوں کو باپ کے خلاف صبح شام ورغلائے گی, تیرا باپ نشئی تھا, تیرا باپ زانی تھا, تیرا باپ فحش فلمیں دیکھتا تھا, تیرا باپ تو خرچہ نہیں دیتا تھا, اور پھر باپ خرچہ دے بھی رہا ہو کورٹ کے ذریعے, اور اس کو یہ پتا ہے کہ جس دن میں نے نہیں دیا تو اٹھا کے مجھے اندر کر دیں گے. تو جس جج پہ جب یہ گزرے گی تو جج کو پتا چلے گا. یا اسمبلیوں میں اچھا اسمبلیوں میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, میجورٹی کا تو باپ بیوی باپ بھائی اولاد کا کوئی سیٹ اپ ہی نہیں ہے, ان کو تو یہ مسائل پتہ ہی. وہ اتنے اپر لیول کے لوگ ہیں کہ وہ گورے کو فالو کرتے ہیں. ان کے یہ فادر وادر ہوتا کیا ہے, کیا ہے فادر, اگر بچہ چلا گیا تو چلا گیا. اور ان کا پیسہ بھی اتنا ہے کہ وہ کورٹ میں پیسہ دے بھی سکتے ہیں. ان کے بچے کہاں ہوتے ہیں. مسائل خاندانی لوگوں کے ساتھ ہیں, عزت دار اور شریف لوگوں کے ساتھ ہیں, عزت دار باپوں کے ساتھ ہیں, جن کو اولادوں سے محبت ہے, جو رکھنا چاہتے ہیں اولاد کو. کوئی سنوائی نہیں ہے بھائی. اب آپ نے اور میں نے کیا کرنا ہے, سوال پیدا ہوتا ہے. ہم تو قانون تبدیل نہیں کر سکتے, آواز اٹھا رہے ہیں ہم, تو ہم نے کیا کرنا ہے, پہلے دیکھ کے شادی کیا کرو. اگر تم نے لبرل انٹی سے شادی کی نا, وہ تمہارا سر گنجا کر کے مارے گی, یہ بتا دوں میں. ایسے عذاب میں ڈالے گی نا تمہاری نسلیں, اور میرا بیان پھر تم بعد میں سن سن کے رو گے کہ ہم نے کیا ہے. گھریلو لڑکیوں سے شادی کرو جو کس کو فالو کرتی ہیں, اسلام کو. وہ کہتی ہے طلاق وہ ہے جس کو اسلام طلاق مانتا ہے, میں اس کو طلاق مانوں گی. اسلام جو کہتا ہے وہ آپ کے ساتھ کمپرومائز بھی کر لے گی, اور ان حقوق کا مطالبہ نہیں کرے گی جو اسلام نے اس کو نہیں دی, ان حقوق کا کرے گی جو اسلام نے دی ہیں, اور اس کا رائٹ ہے. امریکہ سے خاتون کا میرے پاس فون آیا, انہوں نے کہا کہ میرے شوہر اور میری بنتی نہیں تھی, بالآخر میرے شوہر نے مجھے ڈیورس دے دی. کہا غلطی میرے شوہر کی تھی, بد اخلاق تھے وغیرہ وغیرہ, جو جب ڈیورس کے بعد الزامات لگتے ہیں. میں نے کہا اب کیا ڈیورس تو دے دی. کہہ رہی مسئلہ یہ ہے کہ یہاں کی کورٹ یہ کہتی ہے کہ جب شوہر بیوی کو ڈیورس دے گا تو آدھی پراپرٹی دینی پڑے گی. تو مجھے کورٹ سے آدھی پراپرٹی مل رہی ہے, کروڑوں میں, کیا میرے لیے حلال بھی ہے؟ میں نے کہا آپ کے لیے بالکل حلال, بولو نہیں. کہہ رہی پھر میں نہیں لوں گی. میں نے کہا آپ کے لیے صرف وہ مہر حلال ہے
جو شوہر نے رکھا تھا نکاح کے وقت, اور کچھ بھی آپ کے لیے اس میں سے ایک لقمہ بھی حلال نہیں ہے. اس نے کہا مجھے نہیں چاہیے. میں نے کہا میں کب سے مسائل, میں نے فتوے کا کورس 99 میں کیا تھا, 19, اس کے بعد سے اب تک 20 سالوں کے عرصے میں نے کہا فرسٹ ٹائم کوئی ایسا کیس آیا ہے کہ عورت کہہ رہی ہے کہ شریعت مجھے یہ حق دیتی ہے یا نہیں دیتی. اگر نہیں دیتی تو امریکہ بے شک دے رہا ہو, میں یہ حق نہیں لوں گی. اور مجھے خیال ہوا کہ اس کا میاں کتنا بدنصیب آدمی ہے کہ ایسی عورت کو طلاق دی ہے یار تو نے. کچھ چیزیں تو ہمارے سامنے آ رہی ہوتی ہیں نا, اس سے زیادہ اور کیا نیک ہوگی کوئی خاتون بھائی. بدنصیب آدمی, تو نے کس کو چھوڑ دیا ہے؟ اچھا ہو گیا کوئی 2 نمبر آدمی ہوگا جس کو اللہ تعالیٰ کے علم میں ہوگا کہ یہ اس کے قابل نہیں ہے. فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. قرآن کہتا ہے اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک اسلام سے فیصلہ نہ کروائیں. کورٹ آپ کے حق میں فیصلہ دے بھی رہی ہو تو پہلے اسلام سے پوچھو کہ اللہ یہ حق مجھے دیتا بھی ہے کہ نہیں دیتا. انگریزا کو یہ قانون غلط ہے کہ بیوی کو ڈیورس دے دی تو آپ کو آدھی پراپرٹی دینی پڑے گی. اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ظلم ہوتا ہے. جو مرد طلاق دینا چاہتا ہے وہ دیتا نہیں ہے, ویسے چھوڑ دیتا ہے. وہ کہہ رہا ہے میں کیوں پاگل کو آدھی پراپرٹی دوں, میں تو ڈیورس بھی جان بھی چھڑا رہا ہوں اور آدھی پراپرٹی بھی دوں میں اس کو. آپ کہہ سکتے ہیں پھر وہ عورت بیچاری کہاں جائے گی جس کو ڈیورس دی ہے مرد نے, آدھی پراپرٹی نہیں ملے, وہ بیچاری کہاں جائے گی؟ اس کے لیے اسلام نے دوسرا حل رکھا ہے, تعدد زوجات, جس کو سنتے ہوئے آپ کو بہت افسوس ہوتا ہے کہ مفتی صاحب کیا باتیں کر رہے ہیں. جب 2-3 شادیوں کا رواج ہوتا ہے تو جیسے ہی عورت کو طلاق ہوگی 20 لوگ کھڑے ہوئے ہوں گے اس سے نکاح کرنے کے لیے. ہمارے یہاں کیونکہ اس کا رواج نہیں ہے اس لیے طلاق کے بعد عورت کا ہو گیا بیڑا غرق. رواج ہی نہیں ہے. صحابہ میں تو کوئی طلاق کے بعد کسی عورت کا بیڑا غرق نہیں ہوتا تھا, نہ بیوہ ہونے کے بعد ہوتا تھا, نہ بیوہ ہونے کے بعد بھی قرآن صحابہ کو روکتا تھا فوراً نکاح کا پیغام نہ بھیجو, عدت گزرنے دو. تو بعض مذہبی اسکالر نے نا یہ بولنا شروع کر دیا حنفیوں کے ہاں عدالتی خلا معتبر نہیں ہے, اسلام نے تو عورت کو دیا ہے کہ وہ خلا لے سکتی ہے. خلا لے سکتی ہے لیکن خلا ایگریمنٹ ہے, قرآن سے پتہ چلتا ہے, حدیث سے پتہ چلتا ہے. خلا کا مطالبہ کر سکتی ہے, ایگریمنٹ ہے, اور ایگریمنٹ میں جب تک دونوں راضی نہ ہو, ایگریمنٹ جانبین سے ہوتا ہے. حدیث سے بھی یہ پتہ چلتا ہے ہمیں. ہاں فسخ نکاح ایک الگ چیز ہے, وہ جو بار میں بتاتا رہتا ہوں, نکاح فسخ کرنا. ہم خلا کو بعض دفعہ فسخ نکاح پر معمول کر دیتے ہیں کہ واقعی ظلم ہو رہا ہے اور ثابت بھی ہو گیا, اور ظلم بھی, چھوٹی موٹی غلطیاں تو ہر گھر میں ہوتی ہیں کہ 99% کل عدم ہے. تو آپ نے کیا کرنا ہے اب, چونکہ عدالت سپورٹ کس کو کر رہی ہے. اب دیکھو یورپ امریکہ میں گورا کیا کرتا ہے, اس نے بولا کہ یار اگر میں نے شادی کی اور نہیں بنی ہماری, اس نے میرا ہی سر بجانا شروع کر دیا تو میں تو چھوڑ نہیں سکوں گا اس کو. کیا خیال ہے؟ تو اس لیے گورے نے کہا گرل فرینڈ بناؤ یار. کیا گورے نے اس کا حل, کیونکہ گورا قانون چینج کر سکتا تھا, کیا وہ بولے نا کائنڈ نہیں کر سکتا تھا, تو اس نے بولا بھائی شادی چھوڑ دو یار, عذاب ہے یار. یہ بالکل صحیح کیا گورے نے. اس نے بولا 50-55 میں جا کے دیکھیں گے کیا کرنا ہے. اب یا تو آپ بھی گورے کی طرح کیا کرو, کیونکہ گرل فرینڈ کے کوئی حقوق نہیں ہے, اس کو ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کرو, ڈسٹ بن میں پھینک کے چلے جاؤ. روز نئی گرل فرینڈ بدلو, نہ کوئی پراپرٹی ہے نہ کوئی بچوں کا مسئلہ کھڑا ہوگا. یا تو یہ والا سیٹ اپ لے آؤ. کیا خیال ہے؟ یہ کتے بلی گھوڑے گدھوں کا کام ہے. گدھے گھوڑا کا کوئی حقوق ہوتے ہیں؟ بولو نا کیا ہو گیا. تو آپ لوگ چپ نہیں ہوا کرو, مجھے بہت غصہ آیا ہے ابھی. تو گدھے جو گدھی کے ساتھ ریلیشن ہوتا ہے وہ فزیکل ریلیشن ہوتا ہے. تھوڑی بہت تعلقات ان کے بھی ہوتے ہیں, ان کے بھی ہوتے ہیں, آپس میں سلام دعا ہوتی ہے, کھٹی تھوڑی دیر پہلے چائے پیتے ہیں, تبادلہ ہوتا ہے. وہ بتاتا ہے میرے اوپر آج کل مالک بہت زیادہ لوڈ ڈال رہا ہے تو تھوڑا سا تم سفارش کر دو. تھوڑا سا ان کی بھی سلام دعا ہوتی ہے, اس کے بعد ان کا فزیکل ریلیشن ہوتا ہے. اس کے نتیجے میں پیدا بھی گدھے گھوڑے ہی ہوتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا کہ انسان پیدا ہونا شروع ہو جائے, کیونکہ نکاح وکاح کا تو سیٹ اپ نہیں ہے نا, تو ریلیشن ہوتا ہے تو پیدا کیا ہوگا اس کے نتیجے میں؟ بولو نا, گدھے پیدا ہوتے ہیں اس کے نتیجے میں. تو ہونے دو, تو لوٹ کے کام آئے گا وہ.
تو اگر آپ کا بھی گرل فرینڈ بوائے فرینڈ والا سیٹ اپ ہے کہ عدالت مکمل عورت کو سپورٹ کرتی ہے, اگر ہمیں ڈیورس ہو گئی تو ہمیں تو سارا خرچہ بھی جائے گا, بچہ بھی جائے گا, 18 سال تک ایک عذاب میں پڑا رہوں گا میں, بچہ بھی میری مرضی کا نہیں پلے گا, اور 18 سال کے بعد بھی نہیں پوچھے گا آپ کو, یہ بھی بتا دوں, کیونکہ اب ماں نے اتنا خراب کر دیا ہوگا کہ وہ 36 سال تک تو سوچتا ہی رہے گا ان میں صحیح کون تھا غلط کون تھا, اتنا خراب کر دیا پھر بھی نہیں ملے گا آپ سے وہ, اور بھگتے گا قیامت کے دن وہ. یہ جو بچے ماں باپ سے نہیں ملتے نا علیحدگی کے بعد, تو جب تک نابالغ تھے عقل نہیں تھی, جب بڑے ہو جائیں پھر بھی نہ ملیں تو اللہ نہیں چھوڑے گا قیامت کے دن. اللہ کہے گا جیسے تیرے ماں کا حق تھا, کس کا حق ہے؟ باپ کا بھی حق ہے. اللہ نہیں چھوڑے, اللہ نے اپنے بعد سب سے بڑا حکیم والدین کا رکھا ہے, باپ اور ماں کا. ایک بندہ میرے پاس آیا, کہہ رہا میرا بیٹا مجھ سے 28 سال کے بعد ملا ہے, اب آ کے 28 سال تک ماں نے الگ رکھا ہے اس کو. میں نے کہا آپ کو نہیں ملنا چاہیے تھا, تھپڑ مار کے بھیج دیتے اس کو. کہہ رہا مل بھی کب رہا ہے جب وراثت کی امیدیں وابستہ ہو گئی ہیں, ماں نہیں بھیجا ہوگا. میں نے کہا آپ میں غیرت ہوتی تو بھگا دیتے اس کو, کچھ تھوڑا سا غیرت دکھانی چاہیے. بولتے دفع ہو یہاں سے, نکل. جب تک گڑ گڑا کے معافی نہ مانگے اور اس کو دل سے لگے کہ اس کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے. باپ کو اللہ نے جو مقام دیا ہے نا, اپنا استغنا پہ کمپرومائز نہ کیا کرو. باپ بنائے تو کیسے بن کے رہو؟ باپ بن کے رہو. اولاد کے سامنے جھکو مت, یہ غیرت کے خلاف ہے. اولاد تھوڑی محبت دے رہی ہے, آپ بڑھا کر 10 گنا زیادہ محبت دو. اگر نہیں محبت دے رہی پھر محبت نہیں دو اس کو, بولو ہم باپ ہیں, ہم اولاد نہیں ہیں. اور جو اولاد غیرت مند ہوتی ہے وہ یہ چاہتی ہے کہ میرا باپ دیکھنے میں کیا لگے, ہمارا باپ. ہمارے پاس بڑی گاڑی ہو تو ابا کے پاس ہم سے بھی بڑی گاڑی ہو, تاکہ پتہ چلے کہ یہ ہمارا ابا ہے. ایسا نہ ہو کہ ابا رکشے میں گھوم رہا ہو, بیٹا لینڈ کروزر میں گھوم رہا ہو, تو لوگ بولیں گے ایسا ابا کہاں سے لبا, ایسا ابا کہاں سے لبا. تو خیر کہاں سے کہاں بات چلی گئی یار, دیکھو عجیب سی. ہاں تو میں یہ عرض کر رہا تھا, تو وہ ان کا واقعہ سنا رہا تھا. وہ ہو گئے بیچارے بے روزگار. وہ کیا ہو گئے؟ بے روزگار. وہ جو میں بات کر رہا تھا نا, جو گارڈ کو میں نے دکھایا, یار یہ بندے کو میں کب سے جانتا ہوں. بچے بھی مارکیٹ سے شارٹ, تو یہ غربت کی یہ سزا ملی بیچارے کو کہ ساری زندگی کھلایا پلایا, اب حالات خراب. میں نہیں کہہ رہا ساری عورتیں ایسی ہوتی ہیں, بہت سی ہم نے اپنی زندگی میں دیکھی ہیں. 10 سال سے شوہر کو فالج ہے, 15 سال سے شوہر کو فالج ہے, اس کی خدمت کر رہی ہیں. 18 20 سال شوہر کو برداشت کیا بیماریوں میں, شوہر نے اختیار بھی دیا بیوی کو طلاق کا. ایسے بھی حالات میرے سامنے ہیں. شوہر نے کہا میں بیمار ہوں, مجھے یہ بیماریاں ہیں, اب ہو گیا اللہ کی طرف سے, تم جوان ہو, طلاق لینا چاہتی ہو تو میں تمہیں طلاق دینے کے لیے تیار ہوں تاکہ تمہاری زندگی خراب نہ ہو. عورت نے کہا نا 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 نا. عورت نے کیا کہا؟ نا نا, ہم خاندانی لوگ ہیں, جب شادی ہو گئی تو کیا کریں گے؟ وفا کریں گے. ایسی عورتیں بھی ہیں الحمدللہ. تو اب میں آپ سے یہ کر رہا تھا کہ جب آپ کے پاس کورٹ کا قانون چینج کرنے کا اختیار ہی نہیں ہے تو اب آپ اپنا فائدہ دیکھو. آپ کے پاس اب 2 آپشن ہیں, یا تو گدے گھوڑے کتے بلے والا آپشن, انگریز نے جو اختیار کیا. انگریز نے کہا کورٹ رائٹ کس کو دیتی ہے؟ عورت کو. کسی بات پہ نہ میں اس کو ڈانٹ سکتا ہوں, نہ یہ میری اطاعت کرے گی, اور نہیں بنی ڈیورس دی تو آدھی پراپرٹی دینی پڑے گی. تو بہتر ہے کہ یہ اس ٹینشن میں پڑو ہی نہیں, لہذا گرل فرینڈ رکھو, بوائے فرینڈ رکھو. بوائے فرینڈ بھی چل رہے ہیں آج کل ان کے, اللہ معاف فرمائے, یعنی آدمی بوائے فرینڈ رکھ رہا ہوتا ہے. خیر, تو یہ سب کچھ کر کے اس نے تو اب, لیکن یہ سیٹ اپ نہ ہمارا مذہب ہمیں اس کی اجازت دیتا ہے, نہ ہمارا کلچر اس کی اجازت دیتا ہے, اور یہ چیز انسان کو ڈپریشن کا مریض بنا دیتی ہے. اس کی عیاشی ہے تھوڑے دنوں کی, اس کے بعد یہ نیچرل نہیں ہے. نیچرل گھر باری ہے. خلق من الماء بشرا فجعلہ نسبا وسحرا. اللہ کہتے ہیں پانی سے انسان کو بنایا, ددیال نلیال بھی دیا اور سسرال بھی دیا. تو اسلام دین فطرت ہے نا. قرآن بار بار کیا کہتا ہے؟ اسلام کیا ہے؟ نیچر ہے انسان کی. تو نیچر میں سسرال بھی ہے اور ددیال بھی اور ننیال بھی. گرل فرینڈ بوائے فرینڈ میں نہ سسرال نہ ننیال نہ ددیال. جیسے گدھے کے نہ سسرال ہوتا ہے نہ ننیال ہوتا ہے نہ
بار بار میں بتاتا ہوں نا, گدھے کا تعارف آپ کبھی کرواتے ہیں, آپ بولتے ہیں میرا گدھا ہے, یہ اس کے والد ہیں, یہ اس کے چچا ہیں, یہ اس کے ساس ہیں, یہ اس کی نند ہے. کبھی ہوتا ہے گدھے میں گدھی کی نند آئی ہوئی آج؟ نہیں ہوتا نا. نہ کتوں کی نند ساس ہوتی ہے, کچھ بھی نہیں ہوتا. تو ایک سسٹم وہ ہے کہ گدھے گھوڑے کتے بلی والا, جو گرل فرینڈ والا. کبھی بھی کسی کی گرل فرینڈ بوائے فرینڈ دیکھا کرو نا, وہ آپ کو آ کے بتایا کریں گی میری گرل فرینڈ ہے, بولے کام کتوں والا کیا ہے. کام کیا کیا ہے؟ کتے والا. انسان کی 3 پیس سوٹ اور ٹائی سے پہچان نہیں ہوتی ہے ذہن میں. اللہ پہلے عمل کو دیکھتا ہے. آپ کے کام آپ بھنگیوں والے کر رہے ہو اور 3 پیس سوٹ ٹائی میں بڑے بریف کیس میں گھوم رہے ہو, تو اللہ کی نظر میں یہ آپ کے یہ نا یہ جو ڈریسنگ اور یہ چیزیں بالکل بھی اللہ ان چیزوں سے متاثر نہیں ہوتا. اس سے وہ دھوتی بنیان والا بھنگی اچھا ہے جو زنا نہیں کرتا. آج کل ایٹیٹیوڈ دیکھا جاتا ہے, اسٹائل کیسے ہیں, اور پیسہ ویسا, گاڑیاں واڑیاں اچھی, بس اس سے انسان کو پہچانا جاتا ہے. اصل تہذیب میں سب سے پہلے تو یہ ہے. تو اب گوروں نے اس کا حل یہ تلاش کیا کہ بھئی ہم کرتے ہی نہیں, ہم یہ کر نہیں سکتے میرے بھائی, ہم کتے بلے والے کام منہ سے, تاکہ آپ کو سبق تازہ ہو جائے نا. اگر شیطان کبھی ورغلائے کروانے کے لیے تو آپ بولے ہم نے تو بولا ہے کہ ہم نہیں کریں گے یہ کام کبھی. تو زنا یہ کتے بلی کا کام ہے. اب نکاح کریں گے تو یہ ٹینشن ہے. اگر بالفرض انبن ہو گئی تو بیگم نے آپ کی ایسی کی تیسی کر دینی ہے, ایسی واٹ لگانی ہے کہ نسلیں یاد رکھیں گی. تو بھائی اب ایک ہی حل ہے آپ کے پاس, زنا کر نہیں سکتے, نکاح کرو تو پھر لبرل لڑکیوں سے, اور سلیو لیس کپڑے پہن کے گھوم رہی ہیں, اور اسٹائلش, جیسے آج کل فلمیں دیکھ دیکھ کے نا ہر ایک کو وہی چاہیے جو جس کو ایوارڈ مل رہا ہے حسن کا, اسی ٹائپ کی اسٹائلش قسم کی لڑکی چاہیے. وہ تھرک تھوڑی سی تمہاری اس سے وقتی طور پہ پوری ہو جائے گی, اس کے بعد جو تمہارا سر بجائے گی نا, وہ گنجا کرے گی تمہیں, تمہاری نسلیں یاد رکھیں گی. کیونکہ کوٹ کس کا ساتھ دے گی؟ اس کا ساتھ. حتیٰ کہ اگر اس کو کوئی انکل پسند آ گئے, آپ کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے اس کا. میں کیا بتاؤں, جو میرے پاس کیسز آتے ہیں, نہیں دل چاہتا, کیونکہ برائی کو بیان کرنے سے کیا پھیلتی ہے, میرا دل چاہتا ہے کبھی میں بٹھا کے نا اس کو لائیو کر دوں کہ یہ ہو رہا ہے مارکیٹ میں, کیا ہو رہا ہے, اچھے اچھے گھروں کے جو کیسز آ رہے ہیں. کیونکہ یونیورسٹیوں میں لبرل بنایا جا رہا ہے لڑکیوں کو, براڈ مائنڈڈ بنایا جا رہا ہے. تمہارے بھی وہی رائٹ ہیں جو مردوں کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرو. پھر جب وہ آنکھوں, پہلے زمانے میں یہ سکھایا جاتا تھا شوہر تو گویا مجازی خدا ہوتا ہے. اگر حکم دیا جاتا شوہر کے کسی کے سامنے سجدہ کرنے کا, تو عورت کو حکم دیا جاتا کس کے سامنے سجدہ کرے, شوہر کے سامنے. ساس ماں کی جگہ ہے. ایک بہت بڑے گورنمنٹ کے آفیسر آئے کچھ دن پہلے ملنے کے لیے, بہت بڑے آفیسر ہیں. میں نے ان کی بچی کا نکاح پڑھایا, اور کیوں پڑھایا مجھے پتا ہے, بندہ بڑا خاندانی ہے. انہوں نے کہا میں نے اپنی بیٹی, بڑی ایجوکیٹڈ لڑکی, ان کی بیٹی بھی ایجوکیٹڈ, خود بھی بہت بڑے آفیسر ہیں. کس ڈپارٹمنٹ میں یہ نہیں بتاؤں گا, ظاہر ہے پھر کسی کا راز فاش کرنا صحیح نہیں ہے, اور بہت پاورفل آدمی ہے. کہتے ہیں میں نے اپنی بچی کو رخصت کرتے ہوئے نا یہ بتایا کہ تم نے ساس کی خدمت اپنی ماں سے زیادہ کرنی ہے. ایک پڑھی لکھی لڑکی کو پڑھا لکھا باپ بولو سمجھا رہا ہے. انہوں نے کہا میں چونکہ کاؤنسلنگ بھی کرتا ہوں نا, گھروں کو جوڑنے کا کام کرتا ہوں, آج کل جو گھر انہوں نے بتایا ان کی رپورٹ ہے کہ زیادہ جو ٹوٹ رہے ہیں وہ لڑکیوں کی مائیں توڑ رہی ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ جہاں سسرال کی 2 شکایتیں کی, بجائے اس کو حل کرنے کے یا تھوڑا سا بچی کو صبر کی تلقین کرنے کے, ماں اور زیادہ اس کو بھر کے بھیجتی ہے کہ اب اس طرح کرنا ہے جا کے. اب اگر ساس یہ بات کرے نا تو یہ لکھ کے چلی جا, یہ والی گالی دیکھیے, یہ والا پورا سینٹینس پورا دہرا دینا اس کو. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اب اگر تیرا میاں کچھ اونچ نیچ کرے نا, عید پہ تھوڑا سستی شاپنگ کرا دے, تو یہ ہے, یہ برگر کی قیمت چل رہی ہے, یہ کلفٹن میں جو ایک جوڑا اس کی یہ قیمت چل رہی ہے, اتنے پیسے تو کم از کم بنتے ہی ہیں. تو وہ مجھے بتا رہے تھے, میں نے بچی کو رخصت کیا تو میں نے بتایا اس کے ساس سسر کو بٹھایا, کیا صحیح ہے تمہارے ماں باپ ہیں, باپ اپنی بیٹی کا گھر بسانے کے لیے, ماں کو اپنی بیٹی کا گھر بسانے کے لیے, عقل مند ماں باپ کو اپنا حق چھوڑنا پڑتا ہے.
بیٹا ہم بلا رہے ہیں اور ساس منع کر رہی ہے تو مت آنا, کیونکہ رہنا تم نے کس کے ساتھ ہے؟ مائیں لڑتی ہم اپنی بیٹی کو بلا رہے ہیں, ساس کون ہوتی ہے روکنے والی؟ چھوڑو یار اس ٹیکنیکل بحث کو چھوڑو, ابھی فائدہ بچی کا کس میں ہے؟ زندگی کس کے ساتھ گزارنی ہے اس نے؟ وہاں گزارنی ہے نا, وہاں گزارنی ہے زندگی. تو ان کو ایڈجسٹ ہونے دو وہاں پہ, اس کو کل عیاشی کرے گی وہ وہاں پہ. ابھی بچی ہے تھوڑی بڑی ہو جائے گی تو اسی نے سنبھالنا ہے وہ سب کچھ. ساس تو مر جائے گی بیچاری تھوڑے دنوں میں, وہ ہمیشہ کے لیے تھوڑی ہے. تو وہ گورنمنٹ کے آفیسر تھے, اتنا ایجوکیٹڈ آدمی, اور اس کی بچی بھی بڑی پڑھی لکھی. میں نے کہا یار خاندانی, اٹ از کالڈ خاندانی. اور خود بھی بیوہ سے شادی کی ہوئی ہے اس گورنمنٹ کے آفیسر نے. اس لیے جو لوگ حکومت کو ہر وقت برا بھلا کہتے ہیں نا, حکومتی لوگوں کو, سرکاری لوگوں کو, بھائی سارے برے نہیں ہوتے, سوتیلے بچے پالے ہوئے ہیں. میں نے کہا بڑا خاندانی آدمی ہے بھائی. تو خیر, تو بیوہ سے کی ہے, اس کے بچوں سے کو پالا بھی ہے, بڑا بھی کیا ہے. تو ہر جگہ بڑے بڑے خاندانی لوگ ہیں. خیر, تو اب میرے بھائی آپ کے پاس تو آپشن نہیں ہے, قانون کو آپ درست کرو. تو خاندانی جگہوں پہ کیا کیا کرو؟ شادی. جس کے بارے میں ایک ہمارے دوست نے دوسری شادی کی. میں نے کہا بھائی تیری پہلی بیوی کورٹ میں نہ چلی جائے. کہہ رہے ہماری بیوی کورٹ جانتی نہیں ہے کیا ہوتا ہے, ہماری بیوی گھریلو عورت ہے, گھر میں رہتی ہے, ساس سسر کی خدمت کرتی ہے. ٹھیک ہے اس کو غصہ آیا ہے, لڑائی کی ہے اس نے, لیکن اس ایکسٹریم لیول پہ نہیں جائے گی, وہ گزارا کرے گی ہمارے ساتھ. میں نے کہا واہ سبحان اللہ. اور آپ نے شادی ہی جج سے کر لی, سپریم کورٹ کی جج صاحبہ سے آپ نے کر لی شادی. ہو سکتا ہے کامیاب ہو, لیکن اگر ذرا سی اونچ نیچ ہوئی نا. ایک زمانے میں متحدہ کا بڑا زور تھا نا, متحدہ کا بڑا زور تھا, جس کو دھمکی دینی ہوتی 90. تو ان دنوں کی بات ہے, میرے پاس ایک کیس آیا لڑکا لڑکی دونوں کا. اب میں نے دونوں کی بات سنی تو مجھے لگا کہ لڑکی بہت ظالم ہے, وہ لڑکے کا جینا حرام کیا ہوا اس نے. اچھا لڑکا ذرا سا کچھ کرے تو زہر کی ایک بوتل رکھی ہوئی ہے, میں یہ پی رہی ہوں, پھر وہ جا کے رکھ دے. تو بہت ہی, تو میں نے ان کو کہا کہ میں نے اس لڑکی اور لڑکے کو کہا بھی آپ لوگ سیپریشن کر لیں, یہ ایک بہت خطرناک معاملات چلے گئے ہیں, کوئی بھی خودکشی کر لے گا. کیا کر لیں؟ لڑکی نہیں چاہتی تھی علیحدگی, اس کو خرچہ پانی دبا کے مل رہا تھا یہاں سے. وہ چاہ رہی تھی کہ میں اس کو انگلیوں پہ نچاتی بھی رہوں لیکن طلاق بھی نہ ہو. تو میں نے پھر مرد سے کہا یہ تو نہیں چاہ رہی لیکن آپ چھوڑ دو اس کو, کیونکہ میں نے کہا یہ آپ کو مار دے گی کسی دن. جو حالات چل رہے ہیں نا, ایک دن آپ کی لاش پڑی ہوئی ہوگی, پتہ ہی نہیں چلے گا مارا کس نے. جو حالات چل رہے ہیں. اس نے کہا میں نہیں چھوڑ سکتا. میں نے کہا پھر دنیا چھوڑنی پڑے گی. کہہ رہے میں دنیا چھوڑ دوں گا, اس کو نہیں چھوڑ سکتا, کیونکہ اس کو چھوڑ دیا تو پہلے دنیا چھوڑنی پڑ جائے گی مجھے. میں نے کہا کیوں؟ کہہ رہے متحدہ کی ہے. لڑکی کس کی؟ اس کے بھائی کہاں ہیں؟ متحدہ میں. انہوں نے مجھے آنکھیں دکھائی ہیں, بیٹا طلاق کا سوچا بھی نا تو پھر دیکھ لے ہوگا کیا تیرے سے. تو میں نے کہا پھر لائف کو کیا کرو؟ انجوائے. یہ شادی سے پہلے سوچنا تھا کہ میں کہاں کر رہا ہوں. شادی ایسی جگہ کرو جس کو اپنے کنٹرول میں رکھ سکو. اب تو آپ نے, میں نے کہا کام ایسی جگہ کیا ہے کہ اگر میں نے ڈیورس کا مشورہ دیا تو کل اخبار میں میرا نہ کہیں نام آ رہا ہو. میں نے کہا نکل بھائی پتلی گلی سے نکل گیا, بتانا بھی نہیں کسی کو کہ مفتی صاحب کے پاس گئے تھے. اخبار میں کراچی میں نام آتے ہوئے دیر نہیں لگتی. اچھا بلا ہستا بلا بندہ اگلے اخبار میں آیا ہوا ہوتا ہے. تو شوق تھا نا بہت اونچا ہاتھ مارنے کا. ایک صاحب نے کہا میرا بریگیڈیئر کی بیٹی سے کا رشتہ آیا ہوا ہے. میں نے کہا تیری اوقات بریگیڈیئر والی ہے نہیں. ایسے ہوتے ہیں کیس, مجھے پورا تو واقعہ یاد نہیں ہے, یا تو بھی کوئی بریگیڈیئر لیول کا آدمی ہو. میں نے کہا کمبخت تو بریگیڈیئر کی بیٹی سے شادی کرے گا, بن گئی تو بہت اچھی بات ہے, موجہ ہی موجہ, نہیں ہوئی تیری کیا اوقات ہے یار. بریگیڈیئر صاحب ایک دن کیا کر دیں گے تجھے, غائب مارکیٹ سے شارٹ. تو میں نے کہا یاد ہے تو بھی کوئی بریگیڈیئروں سے تیرے تعلقات ہو نا, تو بھی اسی, تیرا ابا بریگیڈیئر تھا یا کرنل تھا. چل بریگیڈیئر نہیں تھا تو کرنل تو ہو نا. تو اس لیے بھائی جب کورٹ نے ساتھ دینا نہیں ہے, کورٹ سارا فیور کرے گی کس کو؟ عورت کو. تو بھائی پھر ایسا کام کرتے کیوں ہو جو بعد میں افورڈ نہیں. اس لیے دیندار لڑکیوں سے نکاح کرو, گھریلو لڑکیوں سے نکاح کرو جن کی دوستیاں نہیں ہیں,
پردے دار ہیں، حیادار ہیں، نمازی ہیں، اس کے بارے میں امید ہے کہ وہ اللہ رسول کو دیکھے گی. اور خواتین سے بھی میں کہتا ہوں کہ مردوں میں ٹھیک ہے عدالت عورت کا ساتھ دیتی ہے، لیکن اگر کوئی لبرل آدمی ہے، بندہ ٹھیک نہیں ہے، تو وہ تمہارے ساتھ وفا نہیں کرے گا. عین ممکن ہے شادی ایک ہو اس کی اور لڑکیوں سے 20 لڑکیوں سے چکر چل رہے ہوں. یہ چیز عورت کو پاگل کر دیتی ہے. سوکن سے بھی عورت سوکن کو بھی برداشت نہیں کرتی، لیکن 6-7 مہینے سال کے بعد برداشت ہو جائے گی. گرل فرینڈ کا سیٹ اپ ایسا ہے کہ جب عورت کو پتا چل جائے نا میرا میاں ہے ہی ٹھرکی، پھر عورت کے لیے روزانہ ایسے جیسے آگ کے انگارے پہ، آج پتہ نہیں کس سے بات کر رہا ہے، کل پتہ نہیں کس سے تعلق ہو. سوکن کا تو ایک حد تک ہوتا ہے نا، اس کے بعد چلو بھائی اب کمپرومائز کر لیتی ہے. اسلامی سوسائٹی میں ہمیشہ سے مرد زیادہ شادیاں کرتے آئے ہیں، عورتیں برداشت کر لیتی ہیں، نارمل ہو جاتی ہیں تھوڑے دنوں میں. لیکن یہ جو گرل فرینڈ ہے نا اس میں نارمل نہیں ہوگی وہ، کیونکہ اس کی تو کوئی انتہا، کوئی خوبصورت لڑکی آئے گی عورت کو اپنے شوہر کے بارے میں خطرہ ہوگا کہ یہ ٹھرکی اس کو دیکھ رہا ہے، یہ جا رہا ہوگا، وہ ہر وقت یہ خطرہ آج رات 2 بجے دیر سے کیوں گھر آ رہا ہے، پتہ نہیں کہاں بیٹھا ہوا تھا. یہ تو یہ زندگیاں برباد کر دیتی ہیں. تو اس لیے بھائی آپ کے پاس تو یہی آپشن ہے اب کہ نکاح کرو، دیندار گھریلو جگہوں پہ جاؤ. اور لڑکیوں کو بھی چاہیے کس کے پاس جائیں، گھریلو دیندار آدمی دیکھیں. اچھا بعض خواتین دیکھ رہی ہینڈسم ہونا چاہیے، دین نہیں دیکھ رہی. وہ ہینڈسم اگر تمہیں اچھا لگ رہا ہے نا 20 لڑکیوں کو اور کو اچھا لگ رہا ہوگا اور سب لائن مار رہی ہوں گی. آج کل لڑکیوں میں بہت کم لڑکیاں جو صرف میرا بیان سن رہی ہیں وہ نیک ہیں، ان کے علاوہ جو لڑکیوں کا جو چل رہا ہے نا سیٹ اپ، وہ یہ چل رہا ہے کہ تھوڑا سا ہینڈسم ہے نا تو لائن مارنے میں ذرا بھی ٹائم، بولو یقین نہ آئے آپ ایک اپنی ٹک ٹاک پہ ویڈیو بنا کے ڈال دو، اگر آپ ہینڈسم ہو نا تو آپ نیچے کمنٹس میں اتنی لڑکیوں نے لائن ماری ہوئی ہوگی اپنا نمبر دے دو، اپنا نمبر دے دو. تو کوئی خاتون جب ایسے مرد سے نکاح کرے گی تو بھائی صرف آپ ہی کو اچھا نہیں لگ رہا، آپ کے علاوہ بھی 20 کو اچھا لگ رہا ہے. اگر یہ دیندار ہوگا تو آپ پہ گزارا کرے گا، دیندار نہیں ہوگا تو شادی آپ سے کرے گا. اور گپ شپ، کیونکہ بیوی سے گپ شپ لگانا دنیا کا سب سے مشکل کام ہے. وہ بہت ہی کوئی دیندار ہوگا جو بیوی کو ٹائم دے گا، ورنہ جو چیز حاصل ہو گئی ہے، جو ٹھرکی لوگ ہیں وہ کہتے ہیں یار یہ تو اپنی ہے نا، یہ کوئی بھاگی تھوڑی جا رہی ہے. تو گپ شپ تو ادھر لگائے گا جو فیس بک پہ رابطہ کر رہی ہے، ٹک ٹاک پہ رابطہ کر رہی ہے، فون پہ رابطہ کر رہی ہے، گپ شپ تو ادھر لگائے گا. پروگرام تو بڑھ گیا. جب آپ نے کسی لبرل سے شادی کر لی تو پروگرام تو کیا ہو گیا، وہ تو بڑھ گیا بھائی. تو اس لیے ریلیشن کس سے قائم کرو بھائی. اور قرآن کی آیت یاد رکھو، الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات. پاکیزہ مردوں کو رغبت پاکیزہ عورتوں میں ہوتی ہے، اور پاکیزہ عورتوں کو رغبت پاکیزہ مردوں میں. ناپاک مردوں کو رغبت ناپاک عورتوں میں، اور ناپاک عورتوں کو رغبت ناپاک مردوں میں ہوتی ہے. تو یہ اللہ، یہ سورہ نور کی آیتیں یاد کر لو. اب بس 1 منٹ میں بات کو سمیٹتا ہوں جو میں ٹاپک لے کے چلا تھا. تو میں یہ عرض کر رہا تھا